وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وصحبک وبارک وسلم دائما ابدا۔ یہی حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فوائد الفواد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں عرض کیا ربی ارنی، اے رب مجھے نظر آ، جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار بڑھا تو پروردگار عالم عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے رکھنے کا حکم دیا اور کچھ ریاضات کرائے۔ پتہ چلا کسی بڑی نعمت کے پانے سے قبل ریاضات و مجاہدات کرانے کا جو سلسلہ ہماری خانقاہوں میں ہے، اس کی اصل یہی سے ہے کہ اتنی بڑی نعمت کہ رب تعالی اپنے صفات کی ادنا تجلی کوہ طور پر ڈالنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 40 روزے رکھو اور اتنے دن تک یہ چیزیں چھوڑ دو۔ چھوڑ دی۔ یہ سب آپ سن چکے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی صفت کی ایک تجلی، وہ بھی سوئی کے ناکے کے ہزاروں حصے برابر، دیکھ کر فخر موسیٰ صعیقا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو آنکھوں کے نور کا عالم یہ تھا کہ 10 میل میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ اور ہمارے آقا نے تو معراج کی شب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا، تو ان آنکھوں کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 6 جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے ان کی بینائی کی 6 جہت، کہتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اور سمت مقابل بالکل سیدھ میں حضور کے دیکھنے کا ایک ہی حال ہے، دھوم و نجم میں ہے ان کی بینائی کی۔ یعنی والنجم ایک سورہ ہے 27ویں پارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے معراج کے بارے میں ذکر فرمایا، تو اس میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، یعنی محبوب کی آنکھ نہ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہی وجہ ہے کہ معراج شریف کو لے جانے سے پہلے سرکار کا شق صدر ہوا۔ حضرت محقق الاطلاع عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں سرکار کا شق صدر جو ہے وہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کی گود میں کھیلا کرتے تھے، آپ بی بی آمینہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے، بالکل چھوٹے سے بچے تھے، اس وقت آپ کا شق صدر ہوا، یعنی آپ کا سینہ مبارکہ جو ہے چیر کر کے دل نکالا گیا، اور دل کو جو ہے آب کوثر سے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد اس میں مزید علم و حکمت سے بھر کر کے اس دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ جب جوانی کی جو دہلیز پر سرکار قدم رکھ رہے تھے، ابھی عنفوان شباب تھا، یعنی جوانی کا آغاز تھا۔ عموماً جوانوں کا اس وقت جو ہے رجحان عام طور سے دنیا کی طرف،
اس کی رنگینیوں کی طرف اور دیگر جو ہے فضلات کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پروردگار عالم عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تو پاک تینت پر پیدا کیا تھا، اس وقت میں حضور کا دوسری طرف متوجہ ہونا یہ ممکن نہ تھا، لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے مصطفیٰ جان رحمت کے قلب کو چیر کے ان کے قلب مبارک کو نکال کر پھر علم و حکمت سے بھر کر کے رکھ دیا، تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و رفعت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، اور حضور پاک کے انوار و تجلیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ تیسری بار کہتے ہیں، تیسری مرتبہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے پہلے شق صدر ہوا، تاکہ نبوت کا بوجھ آپ بحسن خوبی اٹھا سکیں۔ اللہ کی وحی کا نزول، اللہ اکبر، ایسا ثقل ہوتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام اونٹنی پر ہیں اور اونٹنی پر خطاب کر رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، اسی درمیان میں آیتوں کا نزول شروع ہو گیا، وحی الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا بار ہوا کہ اس بار کو وہ اونٹنی برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے زانوں پر سرکار سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اسی دوران وحی الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میری ران پر اتنا بوجھ ہوا، مجھے ڈر ہونے لگا کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ یہ وحی الہی کا ثقل اور اس کا بوجھ، اس لیے تیسری مرتبہ شق صدر ہوا۔ فرماتے چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج پر بلایا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو معراج پر بلانا تھا اور بلا کر اپنا جلوہ دکھانا تھا، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محبوب کو بلایا جائے اور دیدار نہ کرایا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے چوتھی مرتبہ جبریل امی کو حکم دیا میرے رسول کا شق صدر کرو، تاکہ میرے رسول میرے دیدار کو برداشت کر سکیں۔ اب سنو، اسی لیے قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی دل نے نہ جھٹلایا جو دیکھا، مطلب جو دیکھا وہ دیکھا۔ حق و صداقت، اللہ اکبر، حق و صداقت کے پیکر نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپر ذات الہی کا دیدار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، وہ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ محیب ہے، اللہ رب العزت یہ محبوب ہے، اللہ الصمد وہ مشتاق دیدار الہی، پروردگار عالم کے روبرو اللہ رب العزت کے دیدار سے سرشار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات باطن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ آنکھ نہ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی، مطلب یہ کہ بہت ساری رنگینیاں تھی، بہت سارے عجائبات تھے، بہت سارے مشاہدات تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کا دیدار کیا مصطفیٰ نے تو نہ آنکھ ادھر کی نہ ادھر کی، مطلب کسی اور چیز کو نہ دیکھا، نہ دیکھنا پسند کیا، اس لیے کہ پروردگار تو میرے روبرو ہے، میں تیرے روبرو ہوں، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ۔ ایسا لمحہ پھر کب آئے گا کہ میں تیرے روبرو ہوں تو میرا روبرو ہے، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ پھر ادھر ادھر کیسے دیکھتے حضور؟ اور یہ دیدار کی لذت الحمدللہ سرکار جانے، میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ۔ تو بات چلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، تجلی کا یہ عالم جو آپ کی آنکھ کو دیکھے اس کی آنکھ پھوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ پردہ لگایا کپڑے کا وہ بھی جل گیا، لکڑی کا پردہ لگایا وہ بھی جل گیا، لوہے کا لگایا وہ بھی جل گیا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی پردہ لگاتے تھے جل جاتا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
اب پروردگار عالم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی یا الہام کیا گیا، اے موسیٰ تم میرے محبوبوں کے استعمال شدہ کپڑوں کا پردہ بنا کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے محبوب بندوں کے استعمال شدہ لباس کا پردہ بنا کر آنکھوں پر لگایا، جو ہر پردہ جل جاتا تھا لیکن یہ پردہ سلامت رہا۔ جب اللہ کے محبوبوں کے استعمال شدہ کپڑے میں یہ طاقت ہے تو میرے مصطفیٰ کے لباس میں کیا طاقت ہوگی؟ میرے مصطفیٰ نے جو استعمال کیا اس کپڑے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو امت سلمہ فرماتی ہیں جو بھی بیمار آتا ہے میرے پاس، اللہ اکبر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور کا وہ جامع مبارکہ ہے، اللہ اکبر، ان کے وصال کے بعد ان کی بہن حضرت اسماء نے لے لیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ بیمار کو حضرت اسماء کی بارگاہ میں لاتے۔ حضرت اسماء کیا کرتی؟ کوئی انجیکشن نہیں لگواتی، کوئی گولی نہیں دیتی کھانے کے لیے، بلکہ حضور کا وہی جامع مبارکہ پانی میں ڈبو کر وہ پانی اس کو پلا دیتی، وہ اچھا چنگا بھلا ہو جاتا، وہ اچھا چنگا بھلا ہو جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے چاندی کے کپی میں سرکار کا ادبار شریف رکھا، جو بھی بیمار آتا وہ چاندی کی کپی سے نکالتی، پانی میں گھولتی، مریض کو پلاتی، مریض فوراً اچھا ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات محترم، یہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پردہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب بندوں نے جو کپڑے استعمال کیے تو اس کپڑے کا پردہ بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگایا، اب وہ پردہ سلامت رہا، باقی سب پردے جل جاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ مسجد اقصی کی طرف رواں دواں ہیں، پیچھے سے ایک آواز آئی، جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑھتے چلیے، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ یا رسول اللہ یہاں اتریے، یہ آپ کا جائے ہجرت ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ ابھی یثرب ہے، اس کا نام یثرب ہے، لیکن جب آپ قدم رنجہ فرمائیں گے تو یہ یثرب نہیں رہے گا، یہ مدینہ النبی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، مدینہ النبی، نبی کا شہر، اس لیے جب سرکار مدینہ تشریف لائے اس کا پرانا نام یثرب ہے، مگر سرکار کے قدم رنجہ فرمانے سے اب وہ مدینہ الرسول، مدینہ النبی، مدینہ طیبہ، مدینہ مبارکہ، مدینہ مقدسہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا اللہ کے محبوب کے قدم جہاں جہاں جاتے ہیں وہ جگہ اگر منحوس ہوتی ہے تو اللہ اس کی نحوست کو دور کر کے اس جگہ کو بابرکت فرما دیتا ہے۔ یثرب جو پہلے بیماریوں کی آباد گاہ، بیماریوں کا شہر، صحابہ کرام آئے تو بیمار ہو گئے، اپنے شہر کے فراق میں رونے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے پروردگار عالم ہمارے مدینہ طیبہ کو شفا دینے والا شہر بنا دے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تربت ارضنا شفاء لامراضنا، ہمارے شہر کی مٹی یہ مریضوں کے لیے شفا ہے، ہمارے شہر کی مٹی یہ مریضوں کے لیے شفا ہے۔ جس کی پوری دنیا میں دوا نہ ملتی ہو وہ پورے ایمان و اخلاص کے ساتھ مدینہ طیبہ کے ذروں کی مٹی اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگائے اور زبان سے چکھ لے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تربت ارضنا شفاء لامراضنا، ہمارے شہر کی مٹی ہمارے بیماروں کی شفا ہے۔ حضرات، جن کے شہر کی مٹی میں شفا ہو ان کے ہاتھ میں کیسی شفا ہوگی؟ اللہ رب العزت ہمیں ان ہاتھوں کا لمس عطا فرمائے، ان ہاتھوں کا بوسہ عطا فرمائے، ہماری آنکھوں کو وہ اللہ رب العزت وقار دے، عزت دے، عظمت دے اور اس لائق بنائے کہ ہم ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرات، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اتریے، نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھی حضور نے۔ اب بتائیے اس جگہ سے حضور نے برکت حاصل کی
या हुजूर ने उस जगह को मुतफर्रक किया। जाहिर सी बात है मदीना तैयबा से अफजल हुजूर की जात है, तो हुजूर उससे बरकत हासिल नहीं करेंगे, हुजूर से वो जमीन बरकत हासिल करेगी, हुजूर से वो जमीन बरकत हासिल करेगी। इसलिए जब तक हुजूर के कदम ना पड़े थे वो यसरीफ था, लेकिन जब सरकार के कदम पड़ गए वो यसरीफ न रहा, मदीना तो नबी बन गया, मदीना मुकद्दसा बन गया, और उसकी खाक शिफाउल अमरादिना हो गई, हमारे मरीजों के लिए शिफा बन गई। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक रिवायत में हुजूर ने दुआ किया, हुजूर ने दुआ किया, ऐ अल्लाह यहाँ के मर्ज को, बीमारियों को ये जोहफा की तरफ मुंतकिल कर दे। सरकार फरमाते हैं ख्वाब में सरकार ने देखा एक काली औरत बाल वाली दौड़ती चीखती चिल्लाती जोहफा की तरफ मुंतकिल हो गई। अल्लाह अकबर। जोहफा ये मक्का और मदीना तैयबा के दरमियान एक वादी है। अल्लाह समझ, यूं समझ लीजिए हो सकता है वहां शयातीन और जिन्नात वगैरह का बसेरा हो। मेरे आका ने जो है इस ख्वाब को बयान किया, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ताबीर क्या है? मेरे आका ने फरमाया ताबीर ये है, मेरी दुआ से अल्लाह ने मदीना तैयबा के तमाम बीमारियों को निकाल कर जोहफा मुंतकिल कर दिया। मदीना तैयबा से तमाम बीमारियों को निकाल कर जोहफा मुंतकिल कर दिया। अब मदीना तैयबा पुरसुकून शहर है। अल्लाह अकबर। जिसको पूरी दुनिया में कहीं सुकून ना मिले वो मदीना तैयबा चला जाए, वो मदीना तैयबा चला जाए। इसलिए शायर कहते हैं न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल है मदीने की बात करते हैं। सवारा छेड़ अभी सुम्बुलो गुलाब का जिक्र, अभी हम नबी के पसीने की बात करते हैं। जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया। खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाह। अब आगे बढ़े। सरकार की सवारी सन 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 जा रही, बुराक, बर्क से बना बुराक, ऐसा वैसा था बुराक, बोलो ऐसा वैसा बुराक था। वो सवारी जो हवा में उड़े, सवारी आज तक किसी साइंसदान ने ऐसा बैल नहीं बनाया जो हवा में उड़े, प्लेन बना दिया, लेकिन गोश्त और पोस्ट का इंसान या जानवर बगैर किसी जरिए के हवा में उड़े नहीं। और ये बुराक गोश्त और पोस्ट वाला नहीं है, बल्कि नूर वाला है, नूर वाला। बैठने वाला भी नूर, नूर नहीं, बैठने वाला नूर अला नूर। और जिन्होंने रिकाब थामी, उस रिकाब थामने वाले का नाम है जिब्रील, जो सैयदुल मलाइका है। और लगाम थामने वाले, कहते हैं लगाम थामने वाले हजरत मीकाईल हैं। और एक रिवायत में है हुजूर के रदीफ बने हजरत जिब्रील। रदीफ किसको कहते हैं? कि सवार के पीछे जो बैठ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने या तो कमाल रहमत से फरमाया जिब्रील आओ मेरे पीछे बैठ जाओ, इसलिए कि मेरे आका की आदत करीमा थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा दाखिल होते थे, छोटे छोटे बच्चों को हुजूर देखते थे, बड़े प्यार से उठाकर अपनी सवारी पर बिठा लेते थे। सुभान अल्लाह, ये सुन्नत है मेरे आका की। तुम भी कभी ये सुन्नत अदा करना कि छोटे बच्चों को उठाकर अपनी सवारी पर बैठा लेना। हुजूर की सुन्नत की अदायगी की नीयत से अल्लाह ताला सवाब देगा। जिब्रील अमीन को कहा जिब्रील बैठ जाओ। या तो पहले जिब्रील ने रिकाब थामी, फिर जब हुजूर ने हुक्म दिया तो पीछे बढ़ गए, या पहले पीछे बैठे थे मगर बाद में जो है अदब के लिए उतर गए। उतरने के बाद रिकाब थाम ली। अल्लाह समझ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस बुराक की भी कोई जरूरत नहीं थी मेराज पर जाने के लिए। मेरे आका तो नूरुन अला नूर है। जब ये सितारा बनकर कितने लाखों साल चमक रहे थे, और जब मदीना तैयबा में, जब मक्कतुल मुकर्रमा में आए, बीबी आमिना के पेट से जलवागर हुए, तो बीबी आमिना फरमाते हैं खरज माहु नूर अदालहु कुसूरुश शाम, यानी इन पैदा होने वाले मुस्तफा के जरिए से एक नूर बरामद हुआ, और उस नूर की रोशनी में आमिना फरमाती है रदियल्लाहु अन्हा, मैं मक्का में बैठे बैठे मुल्क शाम यानी सीरिया के तमाम मोहल्लात को देख लिया। ये ऐसे नूर है, इनको बुराक की क्या जरूरत है? ये बुराक सिर्फ हुजूर की अजमत के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये बुराक की अजमत बढ़ाने के लिए, बुराक पे बैठने की वजह से हुजूर की अजमत नहीं बढ़ी, बल्कि बुराक पर हुजूर बैठे तो इसकी वजह से बुराक की अजमत बढ़ गई।
سبحان اللہ. ایک پیچھے سے آواز آئی, جبرائیل یہ کیا کہا؟ یا رسول آگے بڑھیے. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک بوڑھیا کھڑی ہے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنی طرف بلا رہی ہے یا روک رہی ہے حضور کو. جبرائیل نے کہا یا رسول اگے بڑھیے. آگے بڑھتے گئے. ایک جماعت نے حضور کو سلام کیا. کیسے سلام کیا معلوم؟ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے حاشر آپ پر سلام. سبحان اللہ. اول کیسے؟ اول ایسے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اور آخر کیسے؟ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے اس لیے آخر. حاشر یعنی حضور نے فرمایا میرے قدموں پر سب کا حشر ہوگا. سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے اٹھایا جاؤں گا اور میرے ہی قدموں پر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. پتہ چلا ساری کائنات مصطفیٰ کے قدموں کے دھول کی محتاج ہے. حضور کے قدموں کی دھول کی یہ ساری کائنات محتاج ہے. اور جب وہ قیامت میں جائے گی تب بھی حضور کی محتاج ہوگی. جنت میں جائے گی حضور کی محتاج ہی ہوگی. قبر میں ہوگی حضور کی محتاج ہی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی امت کو حضور نے اتنا یاد فرمایا، اتنا یاد فرمایا، اتنا یاد فرمایا. قرب خاص میں حضور نہ بھولے. عرض کیا پروردگار میں جا رہا ہوں. جب دوست کے بارگاہ میں آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. اے پروردگار میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے؟ میرے پروردگار عالم نے میرے محبوب کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا. دیکھنے کے بعد فرمایا اے محبوب میں آپ کو ایسا تحفہ دے رہا ہوں جو آپ کو راضی کر دے گا. کہا یا اللہ وہ کیا تحفہ ہے؟ کہا اے میرے محبوب میں آپ کے امتیوں کے ساتھ ہوں ان کے دنیا میں، میں ان کے ساتھ ہوں قبر میں، میں ان کے ساتھ ہوں حشر میں، میں ان کے ساتھ ہوں جنت میں. مطلب یہ کہ اے محبوب آپ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ کی امت کو راضی کروں گا. یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا مصطفیٰ جان نعمت معراج پر آئے تو رونے لگے. اللہ اکبر. وجہ کیا؟ تو کہتے ہیں میں یہ غلام یعنی یہ نوجوان جو میرے بعد دنیا میں تشریف لائے، میرے بعد جو ہے وہ تشریف لائے، لیکن ان کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ ان کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. یہ ان کا رونا یہ رشک یہ حسد کی بنیاد پر نہیں تھا، جلن کی بنیاد پر نہیں تھا. ارے نبی سے جلن کیسے ہوگی؟ نبی کے دل میں حسد کیسا ہوگا؟ وہ بھی دار آخرت میں اللہ اکبر رشک تھا کہ یہ نوجوان میرے بعد آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت میں اللہ اکبر پڑھا، اس امت کی شان کو پڑھا، اس امت میں اقطاب ہوں گے، اس امت میں اوتاد ہوں گے، اس امت میں ابدال ہوں گے، اس امت میں نقبہ ہوں گے، اس امت میں نجبہ ہوں گے. اللہ اکبر. تو عرض کیا پروردگار عالم اتنی اچھی امت ہے، پروردگار یہ امت مجھے دے دے. کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ یہ تمہارا نصیب نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا نصیب ہے. اے موسیٰ یہ میرے محبوب کا کی امت ہے. عرض کیا پروردگار اگر تو مجھے یہ امت نہیں دیتا تو کم سے کم حضور کا مجھے امتی بنا دے. حضور کا مجھے امتی بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت سے اس قدر پیار کیوں ہے. اور نبی نے نہیں کہا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی امت اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیے کم کرائیے. نہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، نہ حضرت عیسیٰ نے، نہ حضرت یحییٰ نے کہا. تو کہا حضرت موسیٰ نے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو ایک طرح سے لگاؤ پیدا ہو گیا تھا اس امت سے کہ چاہت کی تھی مولا یہ امت جو ہے مجھے دے دے. آواز آئی موسیٰ یہ تمہاری امت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرات محترم اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت پر شفقت فرماتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 5 وقت کی نہیں پڑھ سکے گی. اور غیب کی خبر بھی دے دی. جو نبی کو کہتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے ان کو قصہ معراج پڑھنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتی، یہ 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی. پہلے 50 وقت کی فرض ہوئی، 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی. گئے کم ہوئی، گئے کم ہوئی، گئے کم ہوئی، 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت یہ 5 وقت کی بھی نہیں پڑھ سکتی. بولو آج امت پڑھ رہی ہے نماز؟ یہ غیب کی خبر سچی ہوئی نہیں ہوئی؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، تو یہ امت نہیں پڑھ رہی ہے، لیکن یاد رکھو شب معراج میرے آقا علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان قوم کے غور سے سنیے گا، اس قوم کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، بھاری پتھروں سے، اللہ اکبر، اور وہ پتھر لڑک کے چلا جاتا ہے، اور وہ آدمی جو پتھر سے اس کا سر کچل رہا تھا، وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، اسی درمیان میں اس آدمی کا سر پھر سے اچھا ہو جاتا ہے، وہ پھر پتھر لے کر آتا ہے، پھر اس کے سر پر کچلتا ہے، اللہ اکبر، پھر پتھر لڑک کر چلا جاتا ہے، یہ پھر پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، پھر اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے، ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، آج تک نہیں پڑھتے تھے، آج سے توبہ کر لو، انشاءاللہ العظیم کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہر نماز کو کوشش کریں گے باجماعت سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں ادا کریں، اور اگر میسر نہ آئے تو تنہا پڑھ لیں، مگر نماز کو کبھی قضا نہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جماعت دیکھی، اسی دن وہ جماعت کھیتی کرتی ہے، اسی دن کھیتی جو ہے وہ پک جاتی ہے، اسی دن وہ کھیتی کو کاٹ بھی لیتے ہیں، اور پھر اسی دن جو ہے دوسری کھیتی لہلانے لگتی ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے اجر کو 700 گنا زیادہ کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کھیتی کاٹتے ہیں، وہ کھیتی اسی دن بوتے ہیں اسی دن کاٹتے ہیں تو بڑھ جاتی ہے، پھر سے کاٹتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک قوم کو دیکھا جن کی شرمگاہوں پر چترے لپٹے ہوئے ہیں، چترے جانتے ہیں نا، چندیاں بولتے ہیں اس کو، چندیاں، معلوم چندی؟ نہیں معلوم، کپڑے کی چندی معلوم نا، ہاں وہ سمجھے نہیں سمجھے؟ چندیاں بدی ہوئی ہیں شرمگاہ پر، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا چندیاں بدی ہوئی ہیں، اور وہ جہنم کے پتھر اور آگ کے شعلے اور جہنم کے کانٹے جانوروں کی طرح چل رہے ہیں۔ کہا جبرائیل یہ کون؟ میرے آقا نے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ عبرت پکڑیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، اچھا گوشت، اور بازو میں ایک سڑا بدبودار گوشت ہے، اس اچھے گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا جبرائیل یہ کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ، یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس پاک بیویاں ہوتی تھیں، مگر ان کو چھوڑ کر یہ گندی اور رنڈیوں کے پاس رات گزارا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس پاک اور حلال شوہر ہوتے تھے، مگر ان کو چھوڑ کر یہ گندے مردوں کے پاس جا کر رات گزارا کرتی تھیں۔ اللہ سمجھ، اور ایک قوم کو میرے آقا نے دیکھا، پیٹ پہاڑ کی طرح بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور ان کا اوپر کا ہونٹ سر کو لگ گیا، نیچے کا ہونٹ جو ہے وہ پاؤں کو لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جبرائیل یہ کون؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ یہ سود خوار ہے، بڑی بیاج کھانے والے، بیاج پہ پیسہ لینے والے، بیاج پہ کاروبار چلانے والے۔ بیاج حرام ہے، سود کا 1 روپیہ حرام ہے، فرمایا سود کا 1 روپیہ جو جان بوجھ کر کھائے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کا گناہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے، 36 مرتبہ زنا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بدتر ہے سود کا 1 روپیہ جو جان بوجھ کر کھائے۔ تو چاہے وہ انٹرسٹ کے نام پر جو مطلب آپ بھرتے ہو یہ بھی سود ہے، لون لیتے ہو یہ بھی سود ہے، ہاں جو بینک کا جو انٹرسٹ ملتا ہے، جو آپ کی سیونگ اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے پڑتا ہے، فرماتے ہیں فتاوی عزیزیہ میں علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء نے تصریح فرمائی، اگر وہ بہن غیر مسلم کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے،
فرماتے ہیں وہ سود میں شامل نہیں ہے جو اس میں انٹرسٹ جمع ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، وہ سود میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مان لیجئے آپ جا کے سونا جمع کرتے ہو بینک میں، اور سونا جمع کرنے کے بعد اس سے پیسہ لیتے ہو، پیسہ لینے کے بعد قسط وار اس کو بھرتے ہو، 1,00,000 روپے بینک نے دیا، آپ کو 1,10,000 روپے بھرنا پڑتا ہے، یہ ہے سود دینا۔ تو سود دینا سود لینا دونوں حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، مجبوری لوگ خود کریٹ کرتے ہیں، مجبوری خود کریٹ کرتے ہیں، اور جب سے لوگ یہ سود لینا شروع کرتے ہیں وہ نحوست ایسی چھا جاتی ہے کہ زندگی بھر وہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے، کبھی قرض سے باہر نہیں ہوتا۔ اس لیے تھوڑے سے گزارا کر لو، میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھی گاڑی لینے کے لیے ہم جو ہے انٹرسٹ پہ لے لیں، جائز نہیں ہے۔ کار لینے کے لیے ہم انٹرسٹ پہ پیسہ لے لیں، جائز نہیں ہے۔ بلڈنگ بنانے کے لیے ہم انٹرسٹ پہ پیسہ لے لیں، جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے اور عمدہ مکان بنانے کے لیے انٹرسٹ پر پیسہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت میں شامل نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز و حلال نہیں ہے، ہرگز جائز و حلال نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو بڑھیا نے حضور کو آواز دے کر بلایا تھا، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑھیا جو ہے یہ دنیا ہے، اس کی عمر اب اتنی رہ چکی ہے دنیا کی جتنی یہ بڑھیا کی ہے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اور جس نے حضور کو بلایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ شیطان تھا، اگر حضور اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھے تو ایک قوم نے جو سلام کیا تھا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جماعت انبیاء کی جماعت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے حضور کو سلام عرض کیا۔ پتا چلا حضور کو سلام بھیجنا یہ بدعت شرک حرام نہیں ہے باپ، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب کھڑے ہو کر بھیجو یا بیٹھ کر بھیجو، ابھی کوئی قید اللہ رب العزت نے نہیں لگائی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن نے کہا بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے نبی پر سلام، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، قرآن نے کہا خوب سلام بھیجو، چاہے کھڑے ہو کر بھیجو، چاہے بیٹھ کر بھیجو، چاہے لیٹ کر بھیجو، بھیجو سلام بھیجو، چاہے صبح میں بھیجو چاہے شام میں بھیجو، بھیجو سلام بھیجو، چاہے فجر میں بھیجو چاہے جمعہ میں بھیجو، بھیجو سلام بھیجو، بھیجتے رہو بھیجتے رہو۔ وہ نہ بھیجے تو چھوڑ دو، ان سے خطاب ہے ہی نہیں، مومنوں سے خطاب ہے، مومنوں سے خطاب ہے۔ پتا چلا جو حضور پر سلام بھیجے کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر جمعہ میں فجر کے بعد عصر کے بعد وہ سچا مومن ہے۔ اور جو اس کو روکے کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، شرک ہے بدعت ہے حرام ہے، سمجھ لو یہ ادھر کا نہیں ہے وہ ادھر کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہم سب کو شعبان المعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ مہینہ آپ سب کے لیے بابرکت ہو، برحمت ہو، بعظمت ہو۔ شعبان کی عزت کیجئے، قدر کیجئے، یہ حضور کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھی کہ شعبان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں کے بیچ میں رکھا، ایک رجب ہے ایک شعبان ایک رمضان ہے نا، اسی دو مہینوں کے درمیان شعبان ہے۔ یا اللہ عز و جل تو نے میری عظمت کیسے بڑھائی؟ تو آواز آئی شعبان المعظم سے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک سے میں نے تیری عظمت بڑھائی کہ تو ایسا مہینہ ہے کہ تجھ میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ حافظان قرآن سب سے زیادہ اسی مہینے میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں تراویح کا انہیں سابقہ ہے، اس لیے قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اب کتنے حافظ ہیں جو پڑھتے ہوں گے؟ اس کے علاوہ اور لوگ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔
جن کو اللہ نے توفیق دی، یعنی چونکہ رمضان قریب ہے اس لیے ابھی سے رمضان شریف کی تیاری کرو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جتنے روزے سرکار شعبان میں رکھتے تھے اتنے روزے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ رمضان میں تو پورا مہینہ روزہ ہی رہتے تھے، مگر شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے رمضان کو چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ان روزوں کو حضور ان روزوں سے رمضان شریف سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں۔ تو کوشش کریں روزہ رکھنے کی، اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم 14-15 شعبان کو تو ضرور روزہ رکھ لیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت، عافیت، توانائی، تندرستی، طاقت، قوت، عبادت، ریاضت، مجاہدات، سعادت، برکت، نعمت عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔